ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں۔ تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں کچھ کہنے سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ وقال ايضا: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، اور بھیجنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ جس طرح ہم اور آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ یہاں مسجد میں آئے ہیں تو ہمارے یہاں آنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ ایک طالب علم جب مدرسہ جاتا ہے یا اسکول جاتا ہے تو وہاں جانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے گا۔ تو انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی نقل و حرکت کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو بھیجنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو یہ دنیا، یہ زندگی ہماری سفر میں چل رہی ہے، یہ زندگی ہماری سفر میں چل رہی ہے۔ ایک سفر تو مکانی ہوا کرتا ہے کہ کوئی شخص ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف چلا جائے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، یا ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، اس کو سفر مکانی کہا جاتا ہے۔ اور ایک سفر زمانی ہوا کرتا ہے، زمانے کے اعتبار سے سفر ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سفر میں ہیں اور ہمارا ہی سفر چل رہا ہے۔ ہم سفر میں ہیں اور ہمارا یہ سفر موت کی طرف چل رہا ہے۔
ہم چاہے ارادہ کریں یا نہ ارادہ کریں، یہ سفر ہمارا خود بخود چل رہا ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ سفر ہمارا چل رہا ہے، یہ سفر کب پورا ہوگا؟ موت پر جا کر پورا ہو جائے گا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سفر ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے ہمارا سفر شروع نہیں ہوا، بلکہ ہمارا سفر تو اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا ہے۔ ماں کا پیٹ تو ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہاں سے ہمارا سفر شروع نہیں ہوا، بلکہ ہمارا سفر تو اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پشت پر ایک ہاتھ پھیرا، ایک ہاتھ مارا، اور اس سے تمام روحیں نکل آئی ذروں کی شکل میں۔ وہ ساری کی ساری روحیں جنتی تھی، وہ ساری کی ساری روحیں مؤمنین کی تھی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے دوسرا ہاتھ مارا تو پھر ذروں کی شکل میں روحیں نکلی، وہ ساری کی ساری روحیں کافروں کی روحیں تھیں، نافرمان لوگوں کی روحیں تھیں۔ ان روحوں کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ذروں کی شکل میں پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان کو شعور عطا فرمایا، ان کو عقل عطا فرمائی، اور ان سے ایک عہد لیا، اور ان سے ایک وعدہ لیا، ان سے ایک پرومس لیا، اور ان سے ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب خاموش تھے، انبیاء خاموش تھے، کون جواب دے؟ سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر تمام انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے بعد تمام روحوں نے جواب دیا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سب کو پیدا فرما کر، ہم سب کو عقل و شعور دے کر ہی ہم سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ، میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ پھر اللہ رب العزت نے ان روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں داخل فرما دیا، اور آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے پشت در پشت ہم سب پیدا ہو گئے اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو بھیجنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سفر چل رہا ہے، تو یہ ہمارا سفر کب پورا ہوگا؟ موت پر جا کر ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئے ہو، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کی گئے ہو، اللہ کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئے ہو۔ اسی کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ کلام پاک میں فرمایا
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بیکار پیدا کر دی گئے ہو؟ کیا تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تمہاری زندگی کی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ تم با مقصد پیدا کر دی گئے ہو، اور تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم یہ گمان مت کرنا کہ تم ہماری طرف نہیں آؤ گے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، کہ تم قیامت میں جب ہمارے پاس آؤ گے، تم بلائے جاؤ گے، تم یہاں حاضر ہوں گے، تو مت کہنا کہ ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں رہا۔ اسی یاد دہانی کے لیے، اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا کہ یہ پیغمبر آتے رہے، یہ انبیاء آتے رہے اور ہمیں بتاتے رہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا پالنہار ایک ہے، تمہیں پالنے والی جو ذات ہے وہ اکیلی ذات ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی آخرت کو بنا لیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو ہی زندگی ہے، یہ تمہارا سفر ہے، یہ تمہاری زندگی کا سفر کب پورا ہوگا؟ یہ تمہاری زندگی کا سفر تمہاری آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تم دوسری جگہ چلے جاؤ گے، تم دوسرے عالم میں پہنچ جاؤ گے جس سے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اسی حساب سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو برا برتاؤ کیا جائے گا۔ تو یہاں سے ہمارا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ دوسرے سفر میں جو سب سے پہلی منزل ہے، جو سب سے پہلا مقام ہے، وہ قبر ہے۔ فرمایا القبر حفرۃ من حفر النار او روضۃ من ریاض الجنہ، کہ تم یہ مت سمجھنا کہ قبر ایک گڑھا ہے بس، نہیں، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اگر ہمیں باغ بنانا ہے تو اسی دنیا کی زندگی میں بنانا ہوگا، اگر ہمیں باغ بنانا ہے تو اسی دنیا کی زندگی میں بنانا ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں گے تب ہم وہاں کامیاب ہوں گے۔ تو اگر ہمیں جنت کا باغ بنانا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہوگی، اگر ہمیں جنت کا باغ بنانا ہے تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی ہوگی، اگر ہمیں جنت کا باغ بنانا ہے تو اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہوگی، نبی علیہ السلام کے حکموں پر چلنا پڑے گا۔ تو قبر سب سے پہلی منزل ہے اور سب سے کٹھن منزل ہے۔ اگر یہ سفر ہمارا قبر کا سفر اگر آسان ہو گیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس منزل میں، اس مرحلے میں 3 سوالات ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو ملکان یکفدانی، 2 فرشتے آتے ہیں اور ان سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ نمبر 1 مر ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2 ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ نمبر 3 ما تقول ھذا الرجل، تمہارا نبی کون ہے؟ اس شخص کے بارے میں بتاؤ، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ۔
تو جب بندہ ایمان پر زندگی گزار کر گیا ہوگا، اعمال پر زندگی گزار کر گیا ہوگا، اللہ کے حکموں پر چل کر زندگی گزار کر گیا ہوگا، تو وہ بندہ ان سوالوں کا جواب دے دے گا۔ اگر بندہ اللہ کے حکموں پر نہیں چل کر گیا ہوگا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزار کر نہیں گیا ہوگا، تو اس بندے کا ان سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اور جس نے ایمان پر زندگی گزاری تو فرشتہ قبر میں آئے گا اور ان سے 3 سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے سوالات کریں گے، مر ربک، کا تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب دوسرا سوال کریں گے، ما دینک، کا تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب ان سے تیسرا سوال کریں گے، ما ھذا الرجل، تمہارا نبی کون ہے؟ اس شخص کے بارے میں بتاؤ، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتاؤ۔ تو جب بندہ اللہ کے حکموں پر چل کر گیا ہوگا تو وہ بندہ ان 3 سوالوں کا جواب دے دے گا۔ لیکن جو کافر ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے، جو کافر ہوگا وہ کہے گا کہ لا ادری لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو ایک منظر دکھایا جاتا ہے، اس کو ایک خیالی منظر دکھایا جاتا ہے۔ اس کے اندر فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ تو جب فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ بندہ کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، مجھے چھوڑ دو، ورنہ عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو فرشتہ اللہ رب العزت سے عرض کریں گے کہ میں سوال کرنے گیا تھا اور بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ پھر فرشتے ان سے سوالات کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ بندہ صحیح اور ٹھیک جواب دے دے گا تو اس کے لیے ہر کام آسان کر دی جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فرشتہ کہے گا فَافْرِشُوا فِي الْجَنَّةِ، کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، وَالْبِسُوا بَابُ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا لباس لاؤ اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ پھر فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کرے گا وَالْفَتْحُ بَابُ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا، اتنا وسیع کر دیا جائے گا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ پھر فرشتے ان سے کہیں گے نم تنومت العروس، کہ تم سو جاؤ جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہیں، کہ اب تم کو قیامت کے دن تمہارا پروردگار ہی اٹھائیں گے۔ تو جب بندہ ایمان پر زندگی گزار کر گیا ہوگا، اعمال پر زندگی گزار کر گیا ہوگا، اللہ کے حکموں پر جب بندہ زندگی گزار کر گیا ہوگا تو ان کے لیے ہر کام آسان کر دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان محض اپنے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر تم اللہ کی بندگی کرو گے، اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.